بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد ظہر مما ذکرنا انہ لا فرق بین شہادت البینات بالقیم او شہادتہم بنفس النسبہ۔ آخری بات کوئی دقیق بات نہیں ہے، تقریباً انہی باتوں کا تکرار ہے جو پیچھے شیخ اعظم بیان فرما چکے ہیں کہ اگر مقومین میں اختلاف ہو جائے تو عرش کس طرح نکالنا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا اس کے دو طریقے، ایک مشہور کا کہ قیم یا صحیحہ کو علیحدہ جمع کرو، معیبہ کو علیحدہ، پھر اس کے درمیان ایک طریقہ کار جو بنایا گیا تھا، اور ایک طریقہ جناب شیخ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ نہ، ہر بینہ نے جو صحیح اور معیب کی قیمت لگئی ہے اس کی پرسنٹیج نکالو، دوسرے کی علیحدہ پرسنٹیج نکالو، اور پھر ان پرسنٹیجوں کو تقسیم کرنا ہے 2 پر 3 پر جو بھی ہوگا۔ اس پیرے میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ بینہ صحیح اور معیب کی قیمت بیان کریں، یعنی وہ یہ بتائیں بات بینہ کہ اگر یہ صحیح ہو تو قیمت اتنی، معیب ہو تو قیمت اتنی۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور معیب کی قیمت نہ بتائیں، وہ ڈائریکٹ نسبت کی بات کریں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے نزدیک تو تفاوت کی نسبت اتنی ہے، دوسرے کہیں کہ ہمارے نزدیک تفاوت کی نسبت اتنی ہے، یعنی وہ یہ نہ بتائیں کہ صحیح کی کتنی اور معیب کی، بجائے کہ وہ صحیح اور معیب کی قیمتیں بیان کریں، وہ ڈائریکٹ فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی ہو میں اسی شہید اول رحمۃ اللہ علیہ والے نظریے کا حامی ہوں۔ یعنی اگر وہ ڈائریکٹ نسبتیں بتاتے ہیں تو ویسے ہی وہی ہو جائے گا، جو شہید بھی نسبت کی بات کر رہے تھے یہ بھی نسبت کی، اگر 2 پارٹیاں ہیں تو دونوں کی نسبتوں کو جمع کر کے اس کو 2 پر تقسیم کریں گے، اگر 3 ہوگی تو 3 پر تقسیم میں الی آخرہ۔ اس کے بعد پھر یہ بھی تقریباً تکرار ہے انہی باتوں کا جو پیچھے بیان فرمائی تھیں کہ ہم جمع کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فرمایا تھا یا اس لیے جمع کرنا چاہتے ہیں چونکہ 2 پارٹیاں ہیں، ایک قیمت انہوں نے لگائی ہے صحیح اور معیب کی، ایک انہوں نے لگائی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں بینہ کی بات پر عمل ہو جائے، لہذا نصف ہم نے ادھر سے لے لیا، نصف ہم نے ادھر سے لے لیا۔ اور ایک یہ تھا کہ نہیں، ہم جمع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جمع بین الحقین ہو جائے، ایک حق مشتری کا ہے کہ اس کو کچھ ملنا چاہیے، اور ایک حق بائع کا ہے کہ یہ حق سے زیادہ واپس نہ کرے۔ تو بائع اور مشتری چونکہ 2 بندے ہیں، دونوں کا حق ہے، ہم چاہتے ہیں اس انداز میں جمع کریں کہ کسی کے حق پر کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ ہم تفاوت کو زیادہ لیں گے تو بائع کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، اگر کم پرسنٹیج بنے گی تو پھر مشتری کے ساتھ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ہمارے حساب میں چاہے ہم جمع بین الحقین کی خاطر بھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی میرا موقف اب بھی ہوئی ہے کہ ہمیں شہید اول کے نظریے پر ہی عمل کرنا ہوگا کہ بجائے ہم صحیح اور معیب کی قیمتوں کو لیں، ہم ان کی پرسنٹیجوں کو جمع کریں علیحدہ علیحدہ، اور پھر اس انداز میں اس کو نکالیں۔ پھر آگے بیان بھی دے رہے ہیں، پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اصلاً یہ 2 نظریے ہوں ہی نہ، یہ ہو ہی ایک ہی جو شہید اول والا ہے۔ وہ کیسے کہ جس عبارت میں، توجہ آگا بس یہی ایک سطر ہے پورا خلاصہ اس پورے پیرے کی، کہ جس بزرگ کی عبارت میں یہ الفاظ ملیں کہ صحیح اور معیب کے درمیان تفاوت کی نسبت کو بطور عرش
مشتری کو واپس کیا جائے گا، یا تفاوت کی صحیح اور معیب کا نام لیتے ہیں، در حقیقت وہ قیمت کی بات نہیں کر رہے کہ جو صحیح کی قیمت اور معیب کی قیمت، لفظ بے شک قیمت کے استعمال کریں کہ صحیح کی قیمت، لیکن اصل مقصود ان کا وہاں پر بھی وہی نسبت ہوتی ہے جس کی بات شہید اول کر رہے ہیں۔ اللہ ظاہر کی عبارت یہی ہوگی کہ صحیح کی قیمت کو اور پھر معیب کی قیمت کو اور پھر فلاں کو، لیکن اگرچہ الفاظ میں یہ لفظ ہیں، پھر آگے اس کا انشاءاللہ عبارت میں پڑھتے ہیں، لیکن مراد ان کی بھی ان قیمتوں میں در حقیقت نسبت ہوتی ہے، نہ کہ خود اس لیے کہ جب دو قیمتیں ہوں گی تو بالآخر تفاوت کی کوئی نہ کوئی نسبت تو ہوگی، دوسری پارٹی لگئی تو بھی نسبت ہوگی، اصل مقصود ان کا وہی نسبت ہے جو شہید اول کا موقف ہے۔ البتہ عبارات میں تھوڑا سا فرق ہے، اگر یہ مراد ہے تو اس کا مطلب ہے عرش نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، پھر دو نہیں ہیں۔ کون سی صورت میں؟ اختلاف مقومین کی صورت میں، کہ جس مقوم نے جو قیمت لگائی صحیح اور معیب کی اس کی پرسنٹیج نکالو، پھر دوسرے کی علیحدہ نکالو، پھر اس پرسنٹیجوں کو جمع کر کے اس کو دو پر تقسیم کرو، تین پارٹیاں تھیں تین پر تقسیم کرو، الی آخرہ۔ وَقَدْ ذَكَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَهَادَةِ الْبَيِّنَاتِ بِالْقِيَمِ وَشَهَادَتِهِمْ بِنَفْسِ النِّسْبَةِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمَعِیبِ وَإِن لَمْ يَذْكُرُوا الْقِيَمَ، یعنی چاہے بینہ یہ طریقہ اپنائیں کہ وہ کہیں جنہیں ہمارے نزدیک صحیح کی قیمت یہ ہے اور معیب کی یہ ہے، یہ ہو گیا قیام کا ذکر، اور چاہے وہ قیمتوں کا ذکر نہ کریں، ڈائریکٹ وہ اس نسبت کی بات کریں کہ ہمارے نزدیک تو اتنے فیصد کا فرق ہے صحیح اور معیب میں، قیمت کی بات ہی فرماتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں ایک ہے اور ہم اسی شہید اول والے نظریے پر ہی باقی ہیں اختلاف کی صورت میں۔ خوب، ھذا کلہ، یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے تھے؟ اختلاف مقومین کی صورت میں ہم درمیان میں راستے نکال رہے تھے، کبھی مشہور کا نظریہ کبھی شہید اول کا۔ فرماتے ہیں ھذا کلہ اذا کان مستند المشہور فی اخذ القیمت الوسطی الی العمل، مشہور کیوں چاہتے تھے کہ جناب صحیح کو جمع کرو معیب کو جمع کرو پھر فلاں نکالو؟ وہ اس لیے تھا تاکہ العمل بکل من البینتین، تو اگر دو پارٹیوں نے قیمتیں لگائی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو طرح نہ کریں، ان کی بات پر بھی عمل ہو جائے ان پر بھی عمل ہو جائے۔ وہ عمل کیسے ہو رہا تھا؟ آدھی ہم نے ان کی بات لے لی، آدھی ان کی لے لی، صحیح میں بھی اور معیب میں بھی، اور مشہور کے مطابق فی جزء من الربوی۔ اما اذا کان المستند مجرد الجمع بین الحقین، لیکن اگر ہم جمع اس لیے نہیں کرنا چاہتے تاکہ دونوں بینہ کی اس بات پر عمل ہو جائے، اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ جمع بین الحقین ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ مشتری کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو اور بائع کے ساتھ بھی زیادتی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ دونوں کا حق جو ہے وہ محفوظ رہے۔ کیسے؟ بِأَن تُنَظَّرَ الْقِیمَةُ زائدہ، کہ جس نے قیمت زیادہ لگائی ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں، وَتُرْفَعُ نَاقِصَةً، جس نے کم لگائی تھی اس کو تھوڑا سا بلند کیا جائے، عَلَىٰ حَدٍّ سِوَىٰ۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس مقصد کے لیے آپ جمع چاہتے ہیں تاکہ دونوں کو ان کا حق مل جائے، فرماتے ہیں فَتْ مُتَعَيَّنْ الطَّرِيقُ الثَّانِي أَيْضًا، یہاں بھی میرا نظریہ وہی ہے کہ پھر ہمیں شہید اول والے طریقہ عرش کو اختیار کرنا ہوگا۔ سواء شاہدت البینتان، چاہے وہ بینہ قیمت کو بیان کریں اور چاہے وہ ڈائریکٹ صحیح اور معیب کے درمیان نسبت کو بیان کریں، متعین وہی شہید اول کا طریقہ ہے۔ اچھا، اب اس کو مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، وہی جو ہم نے پیچھے مثالیں پڑھی ہیں۔ فرماتے ہیں اما اذا شاہدتا بنفس التفاوت، بینہ گواہی یہ بیان نہیں کر رہے کہ صحیح کی قیمت اتنی معیب کی اتنی، بلکہ وہ ڈائریکٹ تفاوت کو بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک تو اس صحیح اور معیب میں اتنے فیصد کا فرق ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ
اتنے فیصد کا، یعنی ڈائریکٹ قیمتیں نہیں بتا رہے بلکہ تفاوت بیان کرتے ہیں۔ مثال فَلِأَنَّ إِذَا شَهَدَتْ إِحْدَاهُمَا بِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْمَعِيبِ بِالسُّدُسِ، مثلا ایک پارٹی کہتی ہے کہ بھئی ہمارے نزدیک تو صحیح اور معیب میں 1/6 کا فرق ہے، تو 1/6 کا میری جان کیا مطلب ہوگا؟ اگر ثمن انہوں نے آپس میں 12 طے کی تھی تو اس کا مطلب ہے 2 بائع مشتری کو واپس کرے گا، چونکہ 12 کا سدس 1/6 2 بنتا ہے، ٹھیک۔ وَشَاهِدَتِ الْأُخْرَى، دوسری پارٹی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، تفاوت 1/6 کا نہیں بلکہ یہ تفاوت ہے کس کا؟ 3/8 کا، یعنی یہ نہیں کہتے کہ 5 اور 8، بس ڈائریکٹ کہتے ہیں 3/8 کا، کہ 8 میں سے 3، ٹھیک۔ اب 12 کا 3/8 کتنا بنے گا؟ بالکل سیدھا سا ہے، 8 میں سے ہو گئے 3، اوپر کتنے ہیں؟ 4 میں سے ہو جائے گا 1.5، کتنا بن جائے گا؟ 4.5۔ اب ان کے نزدیک 12 میں سے 4.5 واپس کرے، اوپر والوں کے نزدیک 1/6 تھا، کتنے واپس کرے؟ 2، شاباش۔ اب 4.5 اور 2 کو جمع کریں، کتنے ہو گئے؟ 6.5۔ 2 بندوں نے قیمت لگائی تھی نا، اب اس کو 2 پر تقسیم کریں، کتنے بن جائیں گے؟ مجنون 3.5۔ 6.5 کو جب 2 پر تقسیم کریں گے 3.25 بنیں گے نا، تو پس ہم یہ کہیں گے کہ 3.25، 3 صحیح 1/4 یہ ہے بائع مشتری کو واپس کرے۔ زدنا علی السدس، سدس کون سا تھا؟ ان والے 2، چونکہ ہم نے کم والے کو اوپر لے کے جانا ہے نا، اور اوپر والے کو نیچے لے کے آنا ہے۔ زدنا علی السدس، وہ جو 2 تھا اس کو ہم بڑھائیں گے جتنا وہ کم تھا، کس سے؟ من 3 ازمان، اور 3/8 والے سے، لہذا صار کل واحد، لہذا یہ کیا بن جائے گا؟ سدسن، یعنی 2 وہ ہو جائے گے، ونصف سدس، اور سدس کا نصف کیا؟ اور 2 کا نصف کیا؟ 1، یہ کتنے ہو گئے؟ 1 ادھر سے، وثمنہ، اور سدس کا ثمن، 2 کا ثمن وہ بنتا ہے ربع۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اس مشتری نے اس بائع کو 12 دیے تھے تو وہ اس کو واپس کرے گا 3 وربع، 3.25۔ کمال کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَإِن شَاهِدَتِ الْبَيِّنَتَانِ، اگر وہ بینہ ڈائریکٹ تفاوت بیان نہیں کرتے بلکہ وہ قیمتیں بتاتے ہیں، فَمُقْتَضَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، اب اس نے کہا جی صحیح قیمت یہ ہے، معیب کی قیمت یہ ہے، دوسرے نے کہا صحیح کی یہ ہے، اب ہم کرنا ہے جمع بین الحقین، کہ بائع اور مشتری دونوں کو ان کا حق مل جائے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اب کیا کریں گے؟ فَمُقْتَضَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَعْدِيلُ قِیمَتَ كُلٍّ مِّنَ الصَّحِیحِ وَالْمَعِیب، کہ جو صحیح اور معیب کی قیمت لگے ان کو تھوڑا سا کیا کریں، ان کا تعدیل، مطلب نہیں ہم وزن کریں، ان کو برابر کریں۔ برابر کیسے کریں گے؟ بزیادت و نقصان، کہ جو کم تھی اس کو تھوڑا اوپر لے آئیں گے، جو زیادہ تھی اس کو تھوڑا سا کم کریں گے۔ بِأَخْذِ قیمت نسبت المعیب دون نسبت قیمت زائدہ و فوق نسبت، ٹھیک۔ فَيُؤْخَذُ مِنَ ال12، اب ٹوٹل کتنا تھا؟ 12، اب ہم کیا نکالیں گے؟ والعشر، 12 میں سے 10 کو لے لیں، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْخَمْسَةِ، ادھر سے 15، قیمتان للصحیح والمعیب نسبت احداہما الی الاخری، اب ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یزید علی السدس، 2 سے کچھ نہ کچھ بڑھ جائے گا، بما ینقص من 3 ازمان، جو 3/8 کی نسبت کم ہوگا لیکن ادھر 2 سے تھوڑا سا بڑھ جائے گا۔ فیؤخذ قیمتان یزید صحیحہما علی المعیب بسدس، جس نے جو صحیح کی قیمت لگائی تھی، جس نے کم لگائی تھی وہ تھوڑی بڑھ جائے گی، جس نے زیادہ لگائی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔
وَمِنْ هُنَا يُمْكِنُ إِرْجَاءُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ عَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي، فرماتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی دقت کریں تو لگتا ہے کہ یہ دو طریقے سیرے سے ہیں ہی نہیں، وہ جو مشہور کا طریقہ ہے وہ بھی در حقیقت یہی شہید اول والا ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا کہ بِأَنْ يُرِيدُ مِنْ أَوْسَطِ الْقِيَمِ، وہ جو ایک استعمال کرتے ہیں اصطلاح یا جو عبارت میں فرماتے ہیں کیا کہ صحیح اور معیب کی قیام متعددہ سے وسط نکالو، وہ در حقیقت قیمتوں کا وسط نہیں ہے، وہ در حقیقت وہی نسبت اور پرسنٹیج کا ہے، یوں کہیں۔ بیان یریدو، یہ جو ان کے الفاظ ہیں کیا کہ اوسط القیام المتعددہ للصحیح والمعیب، اس سے مرادو القیمت المتوسطہ بین القیام لکل منہما، ایک قیمت انہوں نے لگئی، ایک اب ان کے درمیان نکالیے، کیسے من حیث نسبتہما الی قیمت الاخر، در حقیقت کہ ان کی قیمت کو دوسرے کی قیمت کے ساتھ نسبت دے کے چیک کرو۔ فَيَكُونُ مُرَادُهُمْ، تو اس کا مطلب ان کی مراد بھی یہی ہے کہ من اخذ قیمتین للصحیح والمعیب، کہ صحیح اور معیب کی جو دو قیمتیں تھیں اس میں سے نکالی جائے قیمت متوسطہ، کس لحاظ سے من حیث نسبت احداہما الی الاخری، کہ اس کو دوسری کے ساتھ پرسنٹیج کے حساب سے بین اقوال جمیع البینات، جنہوں نے بھی صحیح اور معیب فاسد کی قیمتیں لگائی تھیں۔ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْأَكْثَرِ، میں نے بھی دیکھا ہے کہ اکثر بزرگان بس اتنا تو کہتے ہیں کہ صحیح اور معیب کی متعدد قیمتوں میں سے ایک درمیانی قیمت نکالی جائے، بس اس حد تک کہتے ہیں، لیکن اگلی بات کسی نے یہ نہیں کہا کیا کہ تجمع قیام الصحیح، کہ جناب صحیح قیمتیں علیحدہ جمع کرو اور پھر ان میں سے ایک قیمت ممتازہ نکالو، اور پھر قیام مبی کو علیحدہ جمع کرو پھر ان میں سے ایک نکالو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ایک وسط کہتے ہیں۔ مثلا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ المقنعہ میں یوں فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ فَإِنْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ، کہ اگر صحیح اور معیب کی قیمت گزاری میں اہل خبرہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے، کچھ نے کچھ کہا کچھ نے کچھ، آگے فرماتے ہیں اومیلا علی اوسط القیام، تو جو وسطی درمیانی قیام ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، پر اتنی بات کی ہے۔ وَنَحْوُهُ فِي النِّہَایَہ، شیخ طوسی نے بھی نہایہ میں تقریباً اسی کی بات لکھی ہے۔ وفی الشرائع، محقق ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے شرائع الاسلام میں یہی کہا کہ اومیلا علی الاوسط، کہ جو درمیانی قیمت ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا، یہ ہیں ان کی عبارتیں۔ اس کا مطلب ہے بزرگان نے یہ تصریح کہیں بھی نہیں کی، کون سی کہ حتماً صحیح کو علیحدہ جمع کرو اور معیب کو علیحدہ جمع کرو، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا، ایسا کوئی ذکر کسی نے نہیں کیا۔ لہذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر مختلف قیمتوں میں اوسط کی یا قیمت وسطیٰ کی بات کی ہے تو ان کی مراد بھی اسی نسبت کے حساب سے ہے۔ خلاصہ فَكُلُّ مَنْ عَبَّرَ بِالْأَوْسَاط، ہم یوں کہتے ہیں جس بزرگوار نے بھی یہ فرمایا کہ قیمتوں کے مختلف ہونے کی صورت میں اوسط پر عمل کیا جائے، اور جیسے شرائع والے نے کہا کہ اومر علی الاوسط، اس کا مراد کیا ہے؟ ان یرید الوسط من حیث النسبہ، یعنی وسط ان پرسنٹیجیں جو مختلف بن رہی ہیں ان کے درمیان سے جو درمیانی پرسنٹیج ہے، لا من حیث العدد، عدد کی بات نہیں ہو رہی بلکہ نسبت کی بات ہو رہی ہے۔ بحمداللہ یہاں تک درس مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اس پڑھے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام علماء کرام سے معذرت کے ساتھ
کہ کبھی کسی کو لیٹ آنے پر ڈانٹا، کسی کو باہر نکالا، تو انشاءاللہ فی سبیل اللہ معاف فرمائیں گے، اور کوشش کی ہے کہ بغیر مطالعے کے نہ پڑھایا جائے۔ پھر بھی اگر کوئی باتیں رہ گئی ہوں تو انشاءاللہ وہ آپ معاف فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم خدمت دین حق کو بجا لا سکیں۔ اللہ پاک اس جامعۃ الکوثر کو آباد و شاد فرمائے۔ قبلہ شیخ صاحب دامت اللہ علی کا سایہ اور ان کی شفقتیں ہمارے اوپر برقرار رہیں، صحت و سلامتی ہو۔ تمام علماء کرام انشاءاللہ کامیاب و کامران رہیں، اور آپ بھی انشاءاللہ جو نجف جائیں گے تو ان کو نجف جانے کی دعا کرتے ہیں، جو آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں اس کی دعا کرتے ہیں، جو ٹیچر لگنا چاہتے ہیں ان کو اس کی دعا کرتے ہیں، اور جو ابھی تک کفایہ میں پہنچ کر بھی کنوارے ہیں، اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا بھی کوئی خصوصی کرم فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔